بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کے ایک انتہائی معروف اور مشہور آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو پاک پروردگارہ جمعہ کا مکمل ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پہلے سیدھے سادے انداز میں اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن کریم کی جانب سے ایک دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب اس دعویٰ کے دلائل چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کے دلائل آگے پیش کیے ہیں۔ یہ پوری آیت کریمہ سبحان اللہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، وقت چونکہ نہیں ہے کہ میں تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کروں،
لیکن یہ آیت کریمہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور مقام کو بیان کرنے والی یہ آیت کریمہ ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ دلیل یہ دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، دنیا میں اگر کوئی اور دلیل نبی کی نبوت کی نہ ہوتی، اللہ کی قسم ہے نبی کے صحابہ یہ نبی کی نبوت کے دلیل کے لیے کافی ہیں الحمدللہ۔ ویسے نبی علیہ السلام کی نبوت کے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں دلائل دنیا میں موجود ہیں، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، عقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل ہیں۔ یہ تمام دلائل کو ایک طرف رکھیے، آپ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ آپ کے صحابہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ لیا جائے، صحابہ یہ گواہ ہیں سبحان اللہ نبی کی نبوت پر۔ قرآن کریم کے اولین جو مخاطبین ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، دین اسلام پر سب سے پہلے عمل کرنے والے یہ صحابہ کرام ہیں، دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، انہوں نے نقل کیا، عمل کیا، ہم تک پہنچانے والے یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ میں اگر سچ بات کہوں اور اپنی گفتگو میں جلدی سے آگے بڑھاؤں کہ اگر صحابہ کرام کو دین سے نکال دیا جائے یا صحابہ کرام کے احترام کو کم کر دیا جائے یا ان کے مقام کو کم کر دیا جائے تو دین کا وجود ختم ہو جائے گا، دین کی بنیادیں یہ ہل جائیں گی اور اسلام یہ کمزور ہو جائے گا۔ اسلام ہم تک آیا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے۔ اگر دنیا میں کوئی ظالم صحابہ کو برا کہے، ان کے مقام کو کم کرے، ان کی تنقیص اور توہین کرے تو یاد رکھو اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا اور دین کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ آیت کریمہ آئیے دیکھتے ہیں جو میں نے بات رکھی ہے، اور دو چار باتیں اور رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا عنوان ہے، پچھلے جمعہ میں نے کچھ باتیں رکھی تھیں اور بہت کیا بلکہ تقریباً باتیں رہ گئی تھی، کوشش کریں گے کچھ اور باتیں آج آپ کے ذہن و دماغ اور آپ کے گوشے گزار کیا جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے دوبارہ سنیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور سچے نبی ہیں۔ اور نبی کی نبوت کے دلائل اگر دیکھنا ہے تو دنیا میں سب سے پہلے کہیں اور مت جائیے، نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ سبحان اللہ، کیا پیارا لفظ اللہ نے کہا والذین معہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نبی کے صحابہ کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ صبح شام نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کے ساتھ شب و روز گزارنے والے، سبحان اللہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، آپ کے پیچھے یہ مصلی ہیں، آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شامل ہونے والے، آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے، دین اسلام کو ہم تک پہنچانے والے، یہ جانثار صحابہ کرام، یہ نبی کی نبوت کے یہ دلائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا کون ہے یہ صحابہ جانتے ہیں آپ؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر یہ سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کی زندگی ایسی تھی، وہ آپس میں ریشم کی طرح نرم دل تھے، کفار کی جب بات آتی تھی تو ان کے خلاف ننگی تلوار رہتے تھے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ ذرا الٹا ہے، کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے۔ آج ہم آپس میں بہت سخت دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں، لیکن کفار کے سامنے موم کی طرح اور ریشم کی طرح ہم نرم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ آپس میں ریشم کی طرح نرم دل تھے، بھائی بھائی کے لیے مرنے مٹنے والے تھے۔ سبحان اللہ، اسلامی اخوت کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ بہرحال بات آگے نہ ہو، اللہ نے اور آگے فرمایا، کہا جانتے کون ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کو دیکھیں گے حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، سبحان اللہ ان کو پائیں گے۔ ان کا ہر عمل ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے اعمال ہوتے تھے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب محمد، اصحاب رسول، صحابہ کرام کے عمل کی اخلاص کی اللہ نے گواہی دی ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعمال میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہیں، کچھ نیکیاں کرتے بھی ہیں تو اخلاص ہے بھی ہے یہ نہیں پتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے عمل کی اخلاص کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام صبح شام ان کا ہر عمل اسی لیے ہوتا تھا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان کی پیشانیوں پر، ان کے ماتھے پر اور سبحان اللہ ان کے چہروں پر رکوع اور سجود کے نشانات تھے۔ اللہ نے آگے فرمایا نا، کہا ان کی خوبیاں اللہ نے توریت میں بیان کی تھی اور ان کی اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بیان کی۔ بتائیے وہ ٹیم کیسی مبارک باد کے قابل ہوگی، اور وہ گروہ کتنا مبارک گروہ ہوگا جس کا تذکرہ اللہ نے انجیل میں کیا ہے اور جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں خطبہ جمعہ کے آغاز میں کہ ان باتوں کو آپ ذہن و دماغ میں رکھیں۔ صحابہ کرام یہ دین کی اساس ہیں، صحابہ کرام یہ دین کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ مجروح ہو گئے، اگر صحابہ مشکوک ہو گئے، اگر کسی ظالم نے صحابہ کو برا کہہ دیا، یاد رکھو ہمارا سارا دین یہ خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے میں بنیادی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دشمنان اسلام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ یہ بھولے بھالے مسلمان، ان کو خبر نہیں ہے، ان کو شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ دشمنان اسلام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ قرآن پر سیدھا حملہ نہیں کیا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سرے سے انکار نہیں کیا ہے۔ دشمنان اسلام نے ایک کھیل کھیلا ہے، کہاں قرآن کا انکار کرنے کے بجائے، احادیث رسول کا انکار کرنے کے بجائے صحابہ پر انگلی اٹھا دو، صحابہ کو بدنام کر دو، صحابہ کے کردار کو مشکوک بتا دو۔ صحابہ اگر بدنام ہو جائیں گے تو اسلام خود دنیا سے مٹ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کی قسم ہے باتیں میں لمبی کرنی نہیں چاہتا ہوں، میں یہاں ایک بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں اور مسلیان کرام، آپ کے دل میں صحابہ کی عظمت ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یہ ہمارے آپ کے ذہن و دماغ میں اور ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں مرتے دم تک ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے، سعادت کی بات یہ ہے، صحابہ کرام کا نام کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، تا قیامت روشن رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو وہ آدمی دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، محمد عربی کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، جو ابو بکر کا دشمن ہے، عمر کا دشمن ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ابو بکر اور عمر کا دشمن ہے، جو مائی عائشہ کا دشمن ہے، جو مائی حفصہ کا دشمن ہے، جو کسی ایک صحابی کو جس نے برا کہا ہے، تنقیص کی ہے، توہین کی ہے، یاد رکھو یہ سارے دین کا دشمن ہے۔ یہ پیغام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ وہ ٹیم ہے سبحان اللہ، اور یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، محمد عربی کی حدیث میں، اور بلکہ میں اسلام کی بات کروں نا، دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے اور ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں اللہ نے بیان کی۔ اللہ نے کہیں کہا، قرآن میں کہیں کہا گیا، احادیث میں کہا گیا، اسلام میں کہا گیا، کسی کو یار غار کہا گیا ہے، کسی کو صدیق کہا گیا ہے، کسی کو فاروق کہا گیا ہے، کسی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، کسی کو ذو النورین کہا جاتا ہے سبحان اللہ، کوئی شرم و حیا کا پیکر ہے میرے بھائیوں، کسی کو فاتح خیبر کہا گیا ہے۔ قربان جائے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو تھوڑی بہت تاریخ اسلام سے واقفیت ہے تو میں اشارہ کروں گا، ان کے القاب بتاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے اس سے مراد کون ہے سبحان اللہ۔ کسی کو فاتح خیبر کہا گیا ہے، کون ہے فاتح خیبر؟ کبھی تاریخ آپ نے پڑھی ہے؟ کسی کے بارے میں کہا گیا ہے یہ اس امت کا امین ہے، اس امت کا امین ہے، اس امت کے امانت داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ نے ایک صحابی کے ذمہ سونپ دیا ہے۔ کسی کو کہا گیا ہے یہ حواری رسول ہے، کسی کو سیف اللہ کہا گیا ہے، نام
नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये वो मुकद्दस गिरोह है सुभान अल्लाह, जिनके बारे में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे अलकाब से कहा है, सैफुल्लाह कहा किसी को है। और मैं, मेरी माएँ बहनें आई हैं, इनको मैं पैगाम दूंगा। कितने एक ऐसी भी सहाबिया आई है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले खवातीन ऐसी भी आई हैं और चली गई हैं, जिनको जिब्रील ने आसमान से आकर के सलाम कहा है सुभान अल्लाह। ये वो मुकद्दस गिरोह है। क्या बताया जाए इनके बारे में मेरे भाइयों। और सुनिए, मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, दो चार बातें जल्दी में करूंगा, आप मेरे साथ रहें इंशाअल्लाह। ये वो नुफूस कुर्सिया हैं, ये वो पाकीज़ा लोग हैं, ये पाकीज़ा रूह है, जिनके मकाम को, जिनके मर्तबे को, जिनकी अजमत को, जिनके हैबत को, जिनकी हैसियत को, और जिनके इल्मी जलालत को, जिनके इल्मी किरदार को, जिनके अखलाक को, इंसान तो इंसान, हैवान तो हैवान, जमादात भी, नबातात भी, शजरो हजर भी महसूस करते थे। सहाबा को देख करके अल्लाह की कसम है, पत्थर भी हिल जाया करते थे, पहाड़ भी हिल जाया करते थे। नहीं समझ में आया, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, वो बुखारी शरीफ की वो रिवायत उठाओ ना, जब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पे चढ़े। उहुद पहाड़ अल्लाह की कसम है मदीना मुनव्वरा का मशहूर पहाड़। अल्लाह, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ इस मिंबर रसूल से, खुतबे जुमा के हवाले से। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं ना, जैसे आप हदीस पढ़ते हैं ना, ऐसे सहाबा की अजमत को अपने बच्चों के दिलों में बिठाओ इंशाअल्लाह ताला। आज बहुत अफसोस हो रहा है, जो नई नस्ल है नौजवानों की, ये कहीं ना कहीं गुमराही का शिकार हो रही है, और सहाबा के बारे में कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिलों में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए, और हमारे दिलों को अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम पर, ईमान पर अल्लाह कायम रखे। मैं जो समझाना चाहता हूं ना, एक बार उहुद पहाड़ पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े। नबी के साथ सिद्दीक हैं, नबी के साथ उमर फारूक हैं, और नबी के साथ उस्मान गनी हैं। कितने लोग हो गए? 4 लोग हुए ना भाई। नबी हैं, सिद्दीक अकबर हैं, उमर फारूक हैं, और उस्मान गनी हैं। उहुद पहाड़ पर चढ़े। जानते हैं, जब उहुद पहाड़ पे चढ़े आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उहुद पहाड़ मारे खुशी के झूम उठा, मारे खुशी के झूम उठा, और ऐसे झूम उठा ना, पहाड़ हिलने लगा, लर्जा तारी हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा उहुद पहाड़ हिलने लगा, आपने अपने पाँव को उहुद पहाड़ पर मारा, और मार करके कहा, उसकुत उसकुत या उहुद फइन्नमा अलैका नबी वो सिद्दीक वो शहीदान। अरे उहुद पहाड़, ठहर जा, ठहर जा, हिलना नहीं, खामोश हो जा। तुझे नहीं पता है, आज तेरी छाती पर एक नबी आया है, एक सिद्दीक आया है, और 2 शहीदा हैं। सुभान अल्लाह। कौन थे नबी? मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिद्दीक कौन है? अबू बकर है। 2 शहीद कौन है? उमर इब्ने खत्ताब है, और कौन है? उस्मान गनी है रज़ियल्लाहु अन्हु। ये मेरे भाइयों, मैं आपको क्या बताऊं, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, वो मुसलमान ही नहीं, अल्लाह की कसम है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है, वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो इस्लाम वाला हो नहीं सकता है, जिसके सीने में, ये जिसके दिल में, जिसके दिलो दिमाग में सहाबा के खिलाफ बुग़्ज़ हो, या अदावत हो, या दुश्मनी हो, या नफरत हो। मैं क्यों कह रहा हूं जानते हैं? एक हदीस रसूल सुनिए, बुखारी की रिवायत है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आयतुल आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुल निफाक बुग़्दुल अंसार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान की अलामत यह है, ईमान की अलामत यह है अंसार से मोहब्बत करना। कौन है ये अंसार? कभी आपने पढ़ा है, कभी आपने सुना है? ये वो अंसार है सुभान अल्लाह, जिन्होंने अपना घर, अपना माल, अपने खेत और जायदाद सब इस्लाम के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया था सल्लल्लाहु। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, कहा अंसार से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है, और अंसार सहाबे किराम से बुग़्ज़ रखना, नफरत रखना ये निफाक की अलामत है। मैं बड़े ही अफसोस के साथ इस मिंबर रसूल से ये पैगाम देते हुए मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि आज मुसलमानों में कुछ ऐसे नाम निहार मुसलमान है, नीम राफिजी कह ले या नीम शिया कह ले, ये अपने आप को मुसलमानों का अल्लामा कहने वाले सोशल मीडिया पर बैठ करके, अल्लाह की कसम है, ये किताबें खोल करके, सहाबे कराम तारीख से नहीं जाने जाएंगे। सहाबे कराम को जानना है, तारीखी किताबें ना पढ़ो मुसलमानों, सहाबे कराम को जानना है, अल्लाह के कुरान को पढ़ो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस को पढ़ो सल्लल्लाहु। एक शख्स सोशल मीडिया पर बैठ करके, वो नीम राफिजी है,
उस मरदूद का, मलून का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ये मिंबर रसूल है, हमारे अपने जिम्मेदारों ने ये बात हमें समझाई है, नाम लेने के बजाय इशारों में बात किया जाए। अल्लाह की कसम है, अगर नौबत आई, वक्त आ गया, तो आइंदा जुमा उस मरदूद का नाम भी लूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, उस मलून ने, उस मरदूद ने जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठ करके कभी सऊदी अरब के टुकड़ों पर पलने वाला, अल्लाह की कसम है, आलीशान बिल्डिंग बना करके हिंदुस्तान में जी रहा है, उस मरदूद ने, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे शर्म हया रही है, जो 2-4 दिन कबल बैठ करके उसने जब ये कहा, इस उम्मत का फिरौन, नऊज बिल्लाह, 1000 बार नऊज बिल्लाह, अल्लाह तेरा ये फकीर बंदा तौबा करता है, नाम भी लेना नहीं चाहता था। उस मरदूद ने, मलून ने ये कहा कि इस उम्मत का फिरौन अगर कोई है वो अमीर मुआविया है। किसको कहा? अमीर मुआविया को कहा। उस मरदूद मलून ने यह भी कहा, सहाबे किराम में 12 सहाबा मुनाफिक हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सहाबा मुनाफिक हो जाएंगे तो दीन कहां से शुरुआत करेंगे? दीन को कैसे पहचानेंगे? दीन की इब्तिदा कहां से होगी? मेरे भाइयों, मैं वो शख्स 60 साल की उम्र को पार कर गया है, उसे के लिए दुआ करो, अल्लाह उस नीम राफिजी को, वो शी ज़हन और अफकार को, के रविश पर चलने वाले को अल्लाह ताला उसे हिदायत नसीब फरमाए। और याद रखो, मैं, ये मेरा मौजू नहीं है, आइंदा जुमा बात करूंगा मैं इंशाअल्लाह, जिन्होंने सहाबा की गुस्ताखी की है ना, गुस्ताखाने सहाबा का दुनिया में क्या अंजाम हुआ, मरते मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिस्मों में कीड़े पैदा कर दिए, कोई कैंसर हुआ, कोई सड़ गया। वो बदबूदार मलून का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जिसने बैठ करके कहा इस उम्मत का फिरौन अमीर मुआविया है। कौन अमीर मुआविया जानते हैं? ये साले हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 साल जिन्होंने सुभान अल्लाह शानदार हुकूमत की है, इस्लाम के हुदूद को, इस्लाम के रकबा को न जाने कहां कहां तक फैलाने वाले अमीर अल मोमिनीन अमीर मुआविया को उस राफिजी ने, उस अपने आप को मुसलमानों का अल्लामा कहने वाला, उसने कहा इस उम्मत का फिरौन है। मैं आपको क्या बताऊं? और मैं ये उन लोगों के बारे में कहा है जिनके बारे में कुरान ने क्या कहा, एक लफ्ज मैं कहूंगा आपके सामने, कुरान करीम की आयत करीमा सुनिए। अल्लाह ने फरमाया, और वक्त मेरा हो रहा है, मैं दो चार बातें लिख करके लाया था कि आपके सामने पेश करूं, लेकिन मैं क्या करूं? सुनिए, मैं हैरान हूं उनके बारे में, जिनके बारे में, उन सहाबे किराम के बारे में, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। जितने सहाबा आए हैं, अबू बकर से लेकर के एक आखिरी जो 110 हिजरी में जिस सहाबी का इंतकाल हुआ, जाओ तारीख सीरत उठा करके देखना, सबसे आखिरी सहाबी कौन है जिनका इंतकाल हुआ है? सिद्दीक अकबर से लेकर के आखिरी सहाबी तक है। और सहाबी किसको बोलते जानते हैं? वक्त नहीं है, सहाबी वो है जिसने नबी को देखा हो। सुभान अल्लाह, किसको देखा हो? नबी को देखा हो, नबी पर ईमान लाया हो, और हालत ईमान में जिसकी वफात हुई है वो सहाबी है। सुभान अल्लाह, वो सहाबी है। कौन है दुनिया में? और सुनिए, अभी मैं बताऊंगा, ये आयत करीमा सुनिए ना। अल्लाह ने कहा वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। जितने सहाबा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम से हुस्ना का वादा किया है। जाओ तफसीर उठा करके देखो, हुस्ना का माना क्या है जानते हैं? हुस्ना ये जन्नत का एक नाम है, एक नाम है। जितने सहाबा आए, अबू बकर से लेकर के 1,40,000 या 25 जितने भी सहाबा है, तमाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। और ये 14वीं सदी का ये अल्लामा, अपने आप को कहने वाला, ये कहता है अमीर अल मोमिनीन अमीर मुआविया ये इस उम्मत का फिरौन है, नऊज़ बिल्लाह, जिसके बारे में अल्लाह के कुरान ने और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने जन्नत। और मैं आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, ये सहाबा कौन है जानते हैं आप? मैं बात पूरी समेट रहा हूं और 2-4 बातें आपके हवाले करके इंशाअल्लाह बात खत्म करूंगा। कौन है सहाबा? कभी आपने गौर किया है? ये दीन के अमीन है, ये दीन के पासवा हैं। ये सहाबा हमारे माथे का झूमर है, अल्लाह की कसम है। ये हमारा अकीदा सुनो, ये हमारा मनहज है, मनहज अहलुल हदीस, मनहज सलफ़े सालिहीन। सुनो आप, सहाबा हमारे माथे का झूमर है, हमारे सर का ताज है। ये दीन के अमान है, ये दीन के अमीन है, ये दीन के पासवा है। ये सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चुना। जैसे नबी को चुना जाता है, वैसे सहाबा को चुना अल्लाह ने। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा, नबी का नाम क्या है? मुस्तफा, चुन लिया गया। सहाबा मुजतबा है, नबी को अल्लाह ने चुना है, सहाबा
کو بھی اللہ نے چنا ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے چنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات اور، پوری بات میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، صحابہ ہوں یا صحابیات، میں آپ کو بتاؤں یہ تمام کے تمام سبحان اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ اسوہ ہیں، یہ نمونہ ہیں۔ امت کی مائیں بہنیں آئی ہیں، جمعہ میں ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے، ان ماؤں کو میں پیغام دوں گا کہ اے امت کی ماں اور بہنوں، تمہارے لیے اسوہ، تمہارے لیے آئیڈیل پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یا آپ کے علم میں بات رہنی چاہیے کہ جب آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے آئے، پریشانی کے عالم میں آئے، آپ کو تسلی دینے والی کون، آپ کو حوصلہ دینے والی کون؟ اپنا مال جس نے لٹایا، وقت جس نے لٹایا، جس نے نبی سے شادی کی، پوری زندگی نبی کے لیے قربان ہو گئی، وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، مائی خدیجہ ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں نے شروع میں کہا نا، یہ وہ صحابیہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبریل سے کہا، جبریل جاؤ اور مائی خدیجہ کو اللہ کا سلام سناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابیہ میرے بھائیوں، ان سب کی قربانیاں بہت ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کی خدمت کو اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حقیقی معنوں میں اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ یہی وجہ ہے اہل السنہ والجماعہ کے امام احمد ابن حنبل کا یہ ایک جملہ یاد کر لیجئے، وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل یذکر احدا من اصحاب رسول اللہ بسوء فاتہموا علی الاسلام۔ امام اہل السنہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جب کسی آدمی کو دیکھو وہ اصحاب محمد کو، اصحاب رسول کو برا کہتا ہے، برے الفاظ سے یاد رکھتا ہے، یاد رکھو اس کا اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات آپ کے حوالے کر کے میں دعائیہ پر اپنی بات ختم کروں گا۔ بڑے چوٹی کے عالم ہیں، بہت بڑی چوٹی کے امام ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، نام یاد رکھو ان کا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا، کہا عبداللہ ابن مبارک ایک بات یہ بتائیے، معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ دیکھ رہے سوال کیسا تھا، کہا معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ ایک صحابی ہیں، ایک تابعی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے حیران ہو کر کے کہا یہ کوئی سوال ہے؟ یہ عجیب و غریب سوال ہے، یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، یہ سوال ہی بیجا ہے۔ ارے امیر معاویہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر ب1000 مرہ۔ کہا سنو، امیر معاویہ کے ناک میں جو انہوں نے نبی کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں، جہاد کیے ہیں، لڑائیاں کی ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، امیر معاویہ کے ناک میں جو گرد و غبار گیا تھا نا، جو دھول گیا تھا نا، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں شرف صحابیت، کہاں صحابی کا درجہ، اور کہاں یہ تابعی ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہے دنیا میں کوئی ایک آدمی کا نام بتاؤ جو دنیا میں کسی صحابی کا برابری کر سکے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ کہا صحابی اور تابعی میں کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ ارے کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی خلف رسول اللہ، کہا معاویہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے صلی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ۔ جواب میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ربنا ہم اور آپ کو موقع ہے، یہ ہے کوئی دنیا میں بتائیے نا، ہے کسی کو یہ موقع ملا ہے؟ یہ زہر قسمت، یہ قسمت اور نصیب کی بات ہے۔ کہا نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے کیا کہا ربنا ولک الحمد۔ ایسے عمر ابن عبدالعزیز ہزاروں قربان ہے سبحان اللہ معاویہ پر۔ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی صحابی کی برابری کر نہیں سکتا ہے۔ اور میرے آپ کے نبی محمد عربی نے فرمایا، کہا من شتم اصحاب رسول اللہ فہو زندیق۔ ایک امام کا یہ قول ہے، بعض اہل السنہ امام احمد ابن
حنبل کا قول بتایا ہے، انہوں نے کہا من شتم اصحاب رسول اللہ فہو کافر فہو زندیق، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس نے اصحاب رسول کو گالی دی، برا کہا، ملعون کہا، مطعون کیا، طعن و تشنیع کی، جس نے اصحاب محمد کو گالی دی، گرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، گرچہ روزہ رکھتا ہے، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، نماز کا اعتبار نہیں، روزہ بے سند ہے، اسلام بے سند ہے، اس کی کسی چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہ آدمی زندیق ہے اور اس آدمی کافر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کا